معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا فاطمہ کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہو؟ حضور تو بڑے بڑے رشتے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا کے لاڈلے صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر میں نے فاطمہ کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے. کہا وہ لڑکا کون سا ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں مولا علی ہے. علی ذرا اونچی بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون ہے؟ ایک کوئی لگائے نعرہ نعرہ حیدری لگائے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے برکت کے لیے، برکت کی لگاؤ. ماشاءاللہ. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری نظر میں جناب علی ہے، مولا علی ہیں. اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم بولتے ہیں ہاں بھائی یہ رشتہ بہت جمے گا، مجھے بھی یہ رشتہ مقبول ہے، قبول ہے. بولے آؤ اس رشتے کی بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ بیٹھے تھے گنگا پور کے چوراہے پر چائے پی رہے تھے. آپ نے کہا میری بیٹی یہ بڑی ہو گئی ہے، اپنے دوست سے دعا کرو بھائی حاجی صاحب کہیں سے رشتہ آ جائے. حاجی صاحب نے کہا اچھا، ارے میرے پڑوس میں بہت اچھے رشتے کی بات ہے. پتہ چلا کہ بات ہوتے ہوتے ہو گئی، رشتے پکے ہو گئے. اب اگر کوئی پوچھے میرے ان بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے حضور کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو تھوڑی سی بات سن لے تاکہ بتانے کے کام آ جائے. کبھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے حضور کی گھر کی باتیں کرو گے نا تو جہاں پر بیٹھو گے وہاں برکتیں ہوتی ہیں. جو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ٹوٹ جاتی ہیں نا ان کی وجہ ہے کہ لوگ وہاں بیٹھ کے غیبت بہت کرتے ہیں، وہاں اچھی باتیں ہوتی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ برائیوں پہ برائیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے دکانوں سے بے برکتی پیدا ہو اور نحوست آ جاتی ہے، برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں لاڈلوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا جمے گا. بولے آؤ چلتے ہیں علی سے بات کرتے ہیں. علی کا کام کیا تھا؟ ان کے بمبئی میں ایور سائن بلڈنگ میں ان کا فلیٹ تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ برج خلیفہ میں ان کا شیئر تھا، زمین کی پلاٹنگ کرتے تھے. مولا علی کا کاروبار کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا کہ عثمان غنی سب سے بڑے پیسے والے حضور کے داماد تھے. جناب ابو العاص کی طبیعت میں نفاست تھی، حسن پسندی تھی. لیکن اب چوتھی لڑکی جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہے ان کا رشتہ اگر ہونے والا ہے مولا علی سے، ان کی بزنس کیا ہے صاحبو؟ جب ان کی دولت دیکھی ہے تو پھر علی کی غریبی بھی دیکھ لینا، علی کی فاقہ کشی بھی دیکھ لینا، علی کا فقر بھی دیکھ لینا، علی کی مفلسی بھی دیکھ لینا. اس وقت جب یہ رشتہ ہو رہا تھا مدینہ شریف میں گھاس ہوتی ہے جسے اذخر کہتے ہیں، الف لام خیر، اذخر نامی ایک گھاس ہوتی ہے. اسی گھاس کو حضرت مولا علی کاٹ کر کے بورے میں رکھ کر کے مدینے کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے. سننا میری بہنوں جو ہمیشہ ہوس پرستی کے لیے اونچی بلڈنگوں کے رشتوں کا انتظار کرتی، کبھی کبھی نیچے بھی آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس گھر کی غریبی تیرے بچی کے قدم کی وجہ سے امیری میں تبدیل ہو جائے. یہ بھی تو ذہن لگانا بھائی. کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں دولت مند، پتہ چلا کہ شادی کے بعد 4 سال کے بعد کٹورا لے کے روڈ پہ آ گئے. اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے قدم کی برکتوں کی وجہ سے اللہ غریب ہوتا ہے نا سامنے والا گھر اس کا سسرال تو اس کو برکتوں میں تبدیل کر دیتا ہے. قدم تو ہماری بہنوں کے قدم میں برکتیں ہوتی ہیں نا بھائی، اس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کی اس مبارک ذات کی بات ہوئی، مولا کائنات کی. صدیق عمر چلے گئے، وہ مدینے کے پہاڑوں میں تھے، گھاس کاٹ کاٹ کے اسے بورے میں رکھ رہے تھے. صدیق عمر گئے، سلام کیا اور بولے اے علی مبارک ہو. بولے خیریت کیا بات ہے، آپ لوگ میرے پاس آئے ہوئے پہاڑوں جنگلوں میں؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا علی تمہارے لیے رشتہ لے کے آیا. رشتہ مطلب خوشی کی نشانی ہے. بولے تمہارے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں. اتنا سنا تو مولا کائنات رونے لگے. بولے صدیق اکبر میرے بھائی عمر فاروق اعظم آپ تو جانتے ہو میرے دادا کا مکے میں انتقال ہوا، میرے باپ بھی مکے میں چلے گئے، میری ماں ہے، یہ گھاس کاٹتا ہوں اسی کو بیچتا ہوں، 2 روٹی بھر کے پیسے ملتے، روٹیاں اپنی بھی ایک میں ایک میری ماں کھاتی، میرا کوئی نہیں سوائے حضور کے. مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا تو قاعدے کا ایک مکان بھی نہیں ہے، چھوٹے سے کمرے میں اب میری ماں ہے، کوئی نہیں ہے. ایک روایت میں کہ اس وقت ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. فرمایا میرا کوئی نہیں، اگر حضور نہ ہو تو دنیا تنگ ہو جائے میرے لیے، بس میں حضور کی غلامی میں ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں سب سے غریب مدینے کا انسان ہوں. کون ہے وہ؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مضبوط رکھو علی، تم معمولی انسان نہیں ہو، تمہیں حضور اپنا اخی اپنا بھائی کہتے ہیں. جملہ سننا، تمہیں حضور اپنا بھائی کہتے ہیں. اسی کو لے کے وہابی چوک کے اندر چوک پیدا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اکثر اپنا بھائی کہا ہے، لیکن مولا کائنات نے اتنا ادب کیا ہے کہ حضور کو کبھی بھائی نہیں کہا. یہ حضور کی مشفقانہ زندگی تھی، حضور کی کرم نوازی تھی صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخی کہا، اخی مولا کائنات کو، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی. سگے چچیرے بھائی ہیں، کیونکہ جناب مولا علی کے ابو کا نام جناب ابی طالب، حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے. ان دونوں کے باپ کا نام عبد المطلب، یہ بیٹے تھے جناب ہاشم کے دونوں پوتے. یہ دونوں سگے بھائی ہیں، عبد المطلب عبداللہ. ان دونوں کے سگی اولادوں کا نام مولا علی اور حضور ہے. تو سگے چچیرے بھائی ہیں مولا علی کا نام، کہنا تو حضور کے. لیکن معلوم ہے علی رونے لگے، بولے کیسی باتیں کرتے ہو؟ مسجد نبی شریف میں 8 کھمبے ہیں، ایک کو ستون مخلقہ کہا جاتا ہے. مخلقہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے. یہ حضور کے ممبر کے قریب تھی، جہاں پر حضور کا ممبر ستون حنانہ دفن کیا گیا تھا. ترکی دور میں خلافت عثمانیہ میں ایک چوکیدار یہیں پر ایک خوشبودار لکڑی لے کر کے، یعنی عطر لے کر کے، یوں سمجھ لیا عطر کی شیشی لے کے کھڑا ہوتا. جب کوئی باب السلام سے داخل ہو کے حضور کی بارگاہ میں جاتا سلام پیش کرنے کے لیے، اس کے پورے بدن میں عطر لگایا جاتا، پھر اسے آگے بڑھایا جاتا. اسی لیے اس کھمبے کا نام ستون مخلقہ پڑ گیا. ایک کھمبا ہے جسے ستون ابی لبابہ ستون توبہ کہتے ہیں، ایک کھمبا ہے جسے ستون عائشہ کہتے ہیں 3، ایک کھمبا ہے جسے ستون سریر کہتے ہیں چارپائی کے معنی میں، ایک کھمبا ہے جسے ستون وفود وفد ٹیم، باہر کی ٹیم کے بارے میں، باہر کے لوگ آتے ہیں ملنے والے، وہ کھمبا. ایک کھمبا ہے جسے ستون حرس چوکیدار والا کھمبا. ایک کھمبا ہے جسے ستون تہجد، جسے ستون جبرائیل کہتے ہیں. یہ 8 کھمبے ہیں. مولا علی فرماتے اے عمر، اے صدیق، پتہ ہے آپ کو تم مجھے حضور کا داماد بنانا چاہتے ہو، میں ستون حرس کے سامنے، اسی کھمبے کے سامنے جو حضور کی بارگاہ میں ریاض الجنہ اور روضہ مصطفیٰ کے بیچ میں کھمبا ہے، آپ کو پتہ ہے رات بھر غلام بن کے حضور کی پہرے داری کرتا ہوں. میں حضور کے دربار کا نوکر ہوں، میں حضور کے دربار کا غلام ہوں، میں داماد کیسے بنوں گا؟ صدیق عمر نے کہا نا 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 نا، تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. فاطمہ کے لیے زمین پر تجھ سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے. اے علی کمزور مت ہو، بات آگے بڑھاؤ. فرماتے ہیں کیسے میں بڑھاؤں؟ کہا نا نا نا، بات آگے بڑھاؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا پریشر ہے تو میں جاتا ہوں. جناب مولا کائنات گھاس جا کے مدینے کے بازار میں بیچی، اور بیچنے کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. صاحبو سننا، حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ رشتے کے لیے. مجھے بولے جناب مولا علی حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. ابھی مولا علی راستے میں ہیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے حبیب کو بتا دیا اے میرے حبیب، علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں. اللہ ذرا محبت سے بولے، علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں مولا کائنات تشریف لائے. آئے نا تو حضور نے فرمایا علی آگے بیٹھ جاؤ. جیسے مولا علی بیٹھے حضور بھی بیٹھ گئے. حضور نے علی کو دیکھا، مولا علی کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی. حضور مسکرائے. ابھی مولا علی نے کچھ بھی نہ کہا. پھر سے ریورس کرتا ہوں، ابھی مولا علی نے کچھ بھی نہ کہا اور گئے تھے مجھے بولے رشتے کے لیے. ابھی کچھ بھی نہ کہا. حضور مسکرا کے بولے علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. مولا علی مسکرانے لگے. مسکرائے. حضور نے فرمایا علی شادی کرنا چاہتے ہو میری بیٹی فاطمہ سے؟ فرماتے اللہ اس کے رسول کی مرضی کا، جو مرضی ہوگی، جو مشیت ہوگی رب کی، بس سرکار میں آپ کا غلام ہوں. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، رب کی بھی مرضی ہے. علی یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا سوال تھا حضور کا، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے حضور کچھ نہیں ہے. بولے پھر شادی کیسے کرو گے؟ کچھ ہے؟ فرمایا ایک گھوڑا میرے پاس ہے. کیا؟ مجھے بولے ایک گھوڑا میرے پاس ہے. تو فرماتے اور کچھ؟ کہا اور کچھ نہیں ہے. کچھ؟ تو فرمایا ایک لوہے کی بنیائن میرے پاس ہے، لوہے کی زرہ بولتے ہیں اسے. صدری ہے نا، صدری پہنے ہوئے آپ پہنتے ہیں نا صدری، یہ سینے اور پیٹھ کی سیفٹی کے لیے یہ لوہے کی بنیائن ہوتی ہے جو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے فوجی لوگ جنگ میں پہنتے ہیں. اس لوہے کی بنیائن کو زرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زرہ کہا جاتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ اگر میں زیرہ کہوں تو سمجھ لیں گے نا؟ زیرہ تو نہیں سمجھیں گے. زیرہ کا مطلب لوہے کی وہ بنیائن جو فوجی لوگ سینے اور پیٹھ کی سیفٹی کے لیے پہنتے ہیں، اسے زیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے مولا علی حضور میرے پاس ایک لوہے کی بنیائن ہے جسے زیرہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ جملہ یاد رہے گا، اور یاد رہے گا تو تبریز بھائی کی شادی بھی یاد رہے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اور ایسی ہی شادیاں اگر ہوں گھروں پہ کتنی برکتیں نازل ہوں، ہے کہ نہیں؟
لوگ ڈی جے گانے بجانے کرتے ہیں، بے ہنگم قسم کی ہفتوں ہفتوں سے گھروں سے آوازیں آتی رہتی ہیں، نمازیوں کے گزرنے کی جگہ پہ جو برکتیں ان کے آنے سے پھیلتی ہیں پورے گاؤں میں نا، یہ گانے بجانے بے ہنگم ناچ گانے سے وہ برکتیں چلی جاتی ہیں، پھر بچے بیمار ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کا خیال اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہیں زمین پر جو اپنی شادی میں خوشی کے موقع پر بھی حضور کو یاد کرتے ہیں، غم کے موقع پر بھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں خوشی کے موقع پر حضور کو اس لیے یاد کیا کرو تمہاری خوشی کی عمر لمبی ہو جائے، اور غم کے موقع پر حضور کو اس لیے یاد کرو کہ غم ہلکا ہو جائے۔ یہ خوشی اللہ اسے قبول فرما لے، آمین کہہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا؟ بولے لوہے کی زرہ ہے، لوہے کی بنیائن ہے۔ فرماتے حضور ایسا کرو گھوڑے مت بیچو، زرہ بیچ دو، لوہے کی جو بنیائن ہے اسے بیچ دو، اور بیچ کر کے کچھ میٹھی چیزیں ابھی لے کے آؤ۔ کیا مطلب چٹ منگنی؟ تو منگنی کا تو تصور نہیں ہے، منگنی کا تصور نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ابھی جاؤ علی، ابھی جاؤ، لوہے کی زرہ کو بیچ دو اور بیچ کر کے کچھ میٹھی چیزیں لے کے آنا۔ ٹھیک، مولا علی گئے، حضور کی بات پر عمل کرتے ہوئے گھر گئے، لوہے کی بنیائن لی، زرہ لی، اور مدینے کے بازار کی طرف جانے لگے۔ راستے میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ ایک منٹ، میں نے بہت دیر بات کی ہے، ایک سوال آپ کو ایگزام حال میں لاؤں۔ عثمان غنی کون تھے؟ حضور کے داماد۔ ٹھیک، اگر حضور کی ایک بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں آنے والی ہیں تو علی عثمان غنی کے کیا ہوں گے؟ بولو بھائی، ذہن حاضر ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو دیکھا تو لوہے کی بنیائن لے، بولے علی کدھر؟ بولے بازار جا رہا ہوں مدینے کی۔ بولے کیا کرنے؟ بولے اسے بیچنے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں بیچو گے؟ بولے حضور نے کہا۔ حضور نے کیوں کہا؟ بولے میٹھی چیزیں منگائی ہیں۔ تو میٹھی چیز کیا ہوگی؟ میٹھی چیز کیا ہوگی؟ علی مسکرا کے بولے میری شادی ہونے والی، بولے میری شادی ہونے والی، میرا نکاح۔ بولے او علی تمہاری شادی، تمہارا عقد، تمہارا نکاح ہونے والا ہے؟ بولے اللہ کا فضل ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا وہ لڑکی کون سی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ طلب کے بولنا۔ جناب مولا علی نے کہا وہ کوئی اور نہیں، حضور کی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ ہے۔ اتنا سنا تو سینے سے لگا لیا عثمان غنی، اے علی مبارک ہو، حضور کا دل تیرے حصے میں آیا۔ بضعۃ منی، حضور نے کہا حضور کا دل تیرے حصے میں آیا، حضور کا سایہ تیرے حصے میں آیا۔ علی مبارک ہو، زمین کی سب سے مبارک عورت تیری بیوی بننے والی ہے، مبارک ہو، مبارک ہو۔ بہت خوش ہوئے عثمان غنی۔ بولے اب بتا یہ کیا کرو گے؟ بولے اسے بیچوں گا۔ بولے کیوں؟ بولے میٹھی چیزیں خریدنے۔ بولے مجھ سے بیچ دو، بیچو۔ کتنے کے بیچو گے؟ سودا تے ہوا 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، اور بات بڑھتے بڑھتے روایتوں میں 400 روپے میں، مثال کے طور پر 400 روپے میں وہ لوہے کی بنیائن عثمان غنی نے خریدی۔ کس سے؟ مولا علی سے خریدی۔ مولا علی نے پیسے لیے اور عثمان غنی نے لوہے کی زرہ لی۔ ٹھیک، سودا پٹ گیا، عثمان غنی اپنے راستے، مولا علی اپنے راستے۔ لیکن پھر عثمان غنی ٹھہر گئے، بولے علی رکو، توقف، وقوف، رکے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے پیسے پورے ہیں؟ بولے ہاں 400 پورے ہیں۔ لوہے کی زرہ؟ بولے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے حضور کا کریکٹر، یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا آئین، آرٹیکل، خدا کی قسم جو دب کے رہ گیا ہے مسلم معاشرے میں۔ عثمان غنی نے فرمایا پیسے پورے ہیں؟ کہا پورے ہیں۔ کہا لوہے کی زرہ؟ کہا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عثمان غنی نے مسکرا کے کہا اے علی میرا دل کہتا ہے یہ لوہے کی زرہ تجھے گفٹ کے طور پر واپس کر دوں۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ، ذرا محبت سے بولو یہ کیوں کیا حضور نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں کیا؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا سامان خرید لیا گیا تو کیوں واپس کیا گیا؟ میں بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ انصاری، ان کی 9 بیٹیاں ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں وادی احد شریف میں، قرضدار بہت تھے۔ حضور نے انہی کے بیٹے کے نام جناب جابر انصاری ہے، نام سنا ہوگا جناب جابر۔ جناب جابر انصاری انہی کے بیٹے کا نام ہے۔ جناب عبداللہ انصاری کی جو ہے نا 9 بیٹیاں تھیں، قرضدار بہت تھے، پیسے بہت قرض لے کے دنیا سے شہید ہوئے تھے۔ وہ حضور کے ساتھ جنگ میں، حضور کی جنگ میں، حضور کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ جناب عبداللہ انصاری، ان کے ایک بیٹے تھے جناب جابر انصاری، ان کی 9 بیٹیاں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ انداز حضور کا تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شادی کے موقع پر
कभी कभी बाजारों में जाया करो, किसी गरीब हिंदू या मुसलमान, पूछा करो ये लौकी कितने की है, कहेगा 20 रुपए की है, 15 रुपए की, 10 रुपए की, उसको पैसे दे के खरीद लिया, ठीक। फिर अगर आप चाहते हो कि हुजूर की इस सुन्नत पर अमल हो जाए तो गिफ्ट के तौर पर वो लौकी उसी को दे दिया करो, ये हुजूर की सुन्नत है। नहीं तो वहां से लेके किसी दूसरे को दे दिया करो। नहीं काम की चीज है लौकी, आपके घर में सब्जियां हैं तो किसी गरीब को दे दिया करो, अपने किसी भाई को दे दिया करो, यार 2 खरीद लिया करो, 2 खरीद लिया करो, क्या हुआ भाई, एक रख लें, 2 थी, एक मैंने ले लिया, ले लो। हुजूर फरमाते हैं गिफ्ट लेन देन से मोहब्बतें बढ़ती हैं। हुजूर के साथ जनाब जाबिर अंसारी सफर कर रहे थे, उनका जो ऊंट था वो बड़ा कमजोर था, बड़ा कमजोर था। हुजूर ने फरमाया कि जाबिर तुम बार बार पीछे हो जाते हो, मेरे साथ चलो। बोले हुजूर ऊंट बड़ा कमजोर है। बोले इधर लाओ। हुजूर ने अपना डंडा उठाया, अपनी छड़ी उठाई और उस मुबारक ऊंट की पीठ पे हल्का सा यूं पुश किया, ऐसा किया ना तो ऊंट के अंदर जान आ गई। जनाब जाबिर अंसारी के ऊंट के अंदर ताकत पैदा हो गई। फिर उनका ऊंट भी हुजूर के साथ चलने लगा, कट 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 दौड़ना, समझा। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए जनाब जाबिर अंसारी से मजाक किया, जिसे मजाक कहते हैं। फरमाया जाबिर तुम्हारी शादी हुई? सुने आप, बड़ी प्यारी बात, जाबिर तुम्हारी शादी हुई? तो कहते हुजूर मेरी शादी हो गई। कहा शादी किससे, लड़की से की है कि औरत से की? शादी लड़की से की है कि औरत से की है? लड़कियां जो कम उम्र की हो, औरतें मतलब ज्यादा उम्र की हो, 30 35 40 साल। तो जनाब जाबिर कहते हैं हुजूर लड़की से शादी नहीं की, औरत से शादी। बोले बेवा है? बोले हाँ वो बेवा थे। बोले तुम तो कुंवारे थे, तुमको कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया, तो जनाब जाबिर ने कहा कि हुजूर कुंवारी लड़की से शादी मैंने इसलिए नहीं किया, अगर कुंवारी लड़की मेरे घर में आती तो मेरी 9 बहनों की जगह वो भी हो जाती उसी जैसी। मैंने एक बेवा औरत, उम्र दराज औरत से शादी इसलिए की है ताकि मेरी बहनों के लिए वो मां साबित हो जाए। कितने लोग इस बात को समझा है? बोले मैंने एक बेवा औरत से इसलिए शादी की है, जनाब जाबिर अंसारी कहते हैं, ताकि वो मेरे घर में मां जैसा रोल अदा करे, मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझे। मैंने हुजूर अपनी बच्चियों की, बहनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। हुजूर बहुत खुश हुए। फरमाया जाबिर बहुत बड़ी बात तुमने कही, ये बताओ तुम जिस ऊंट पर बैठे हो इसे बेचोगे? सुनिए, इसे बेचोगे? जनाब जाबिर अंसारी कहते हैं हुजूर अब ले दे कि यही एक ऊंट है। बोले नहीं, अगर तुम्हारा मूड बने तो मुझसे बेच दो। बोले हुजूर अगर आप कह रहे हैं तो ले ले, लेकिन ले दे कि यही ऊंट है, इसी से कुछ सामान, मिसाल तो कुंडा पहुंचा देता हूं, कोई आपका ट्रैक्टर हो, कोई टेम्पू हो, कोई बुग्गी हो, कुछ भी हो, यही एक ले दे के सामान है जिससे बच्चों का पेट पालता हूं। फरमाया बेचोगे? तो बोले हुजूर अगर माकूल कीमत मिल गई ठीक ठाक तो बेच भी सकता हूं। तो मालूम है कि हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि मुझसे ले लो पैसे, इसे बेच दो। बोले हुजूर पहले पैसे तो बताएं। हुजूर ने फरमाया 1 रुपए लोगे? खुदा कसम हदीस शरीफ। फरमाया 1 रुपए में दोगे? 1 रुपए में। बोले हुजूर 1 रुपए में? अरे मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ और है भी नहीं, मैं कहां जाऊंगा हुजूर, ये मेरी इतनी बड़ी चीज है, आप 1 रुपए में? फरमाया अच्छा 2 रुपए ले लो। हुजूर मजाक करते थे, मजाक फरमाते थे। अपने गुलामों के साथ भी, हम अपने नौकरों के साथ अखड़ के बातें करते, सख्त लहजे में बातें करते। हुजूर मुस्कुराते रहे और कीमत पे कीमत बढ़ाते रहे। इतनी ज्यादा कीमत कर दी कि जनाब जाबिर अंसारी कहते मैं शर्मा गया, मैं शर्मा गया, इतनी बड़ी कीमत। मैंने कहा हुजूर इतनी ज्यादा कीमत मेरे ऊंट की आप देंगे? फरमाया बिल्कुल दूंगा, तुम बोलो तो सही। फरमाया हुजूर ठीक है, इतनी कीमत जो आप दे रहे हैं मैं अपना ऊंट आपसे बेच दूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, लेकिन मदीने शरीफ चल के तुम्हें पैसा दूंगा और वहां चल के ये ऊंट मुझे दे देना। बोले ठीक है। मालूम है जैसे हुजूर पहुंचे, जनाब जाबिर अंसारी पहुंचे ना, वैसे हुजूर ने बुलाया बिलाल हबशी को। इनके पास हुजूर का लेखा जोखा था। बिलाल इधर आओ, ये ऊंट मैंने जाबिर अंसारी से खरीद लिया, इतने का खरीदा है। जुमला सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा, इतने का खरीदा है, मेरी ख्वाहिश है कुछ बढ़ा के इनको और दे देना। इतने का खरीदा है, कुछ बढ़ा के इनको देना और ऊंट इनसे ले लेना। इतना कह के हुजूर चले गए अपने हुजरे में। बिलाल हबशी ने हिसाब किया, पैसे बढ़ा के दिए। फिर हुजूर निकल के आए, जनाब जाबिर पैसा गिनते हुए घर की तरफ जा रहे थे। हुजूर ने फरमाया बिलाल इन्हें बुला के लाओ। बोले हुजूर बुला रहे हैं। जनाब जाबिर बोले क्यों? बोले मुझे क्या पता। तो बोले क्या यार सौदा वाला मामला फिसल गया क्या? जो सौदा पट गया था कुछ मामला। बोले हमको कुछ खबर नहीं, तुम चलो हुजूर की बारगाह में। जनाब बिलाल के कहने पर जनाब जाबिर अंसारी वापस आए, पैसा लिए थे। हुजूर फरमाया पैसे पूरे हैं? फरमाया जी हुजूर पैसे तो है, बहुत ज्यादा दे दिया आपने, करम नवाजी हुजूर की।
فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ کہا وہ تو آپ کے دروازے پر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے جناب جابر انصاری کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ ادا کیا، کتنی بہنیں ہیں؟ کہا 9 بہنیں ہیں۔ باپ قرض دار ہے؟ بولے ہاں۔ اب آہستہ آہستہ پیسے ادا کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جابر میرا دل کہہ رہا ہے یہ اونٹ تمہیں گفٹ کے طور پر واپس کر دوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ، ذرا محبت سے بولو۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایک بھائی بھائی بھی کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کے لیے کرنے کو تیار نہیں، بہن اپنے بھانجوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کو تیار نہیں، ہم غیروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جناب عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ میں گفٹ کے طور پر لوہے کی زرہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حضور کے اس سسٹم پر دل کہتا نا تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھی یہ سنت کو فالو کرنے کا دل کہے گا انشاءاللہ۔ کبھی ایسا بازاروں میں، کنڈا میں، گنگا پور کی مارکیٹ میں، تاج پور سنیاما میں، بابو گنج میں ایسا جا کے کر سکتے ہیں؟ یار آپ تو چلے آؤ گے یہ داڑھی ٹوپی لگا کر کے چلے آؤ گے، لیکن خدا کی قسم اگر وہ کوئی غیر مسلم ہوگا نا تو نبی کا دین ایک غیر مسلم کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اور کیا مطلب پتھر مارنے کو تبلیغ تھوڑی کہتے ہیں۔ یہی ہے حضور کا دین جو لانچ کرتے رہو۔ جناب مولا کائنات پیسے لے کے میٹھی چیزیں خریدنے کے لیے گئے اور لا رہے تھے، حضور کے گھر کی باتیں سنیں آپ بھی اور میری بہنیں، باتیں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو آواز دی فاطمہ میرے پاس آؤ۔ حضور کی بیٹی فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن جس پر نازل ہوا اس کی بیٹی قرآن پڑھ رہی۔ صاحب قرآن نے آواز دی، قرآن کے اورات بند کیے، پھر صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت کے لیے مخدومہ فاطمہ قریب آ گئی۔ جب قریب آئیں تو حضور نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، حضور نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی۔ میری بہنوں سننا، اور فرمایا فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ کہا ابو قرآن پڑھ رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ ایک خوشخبری ہے۔ جی بابا جان کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا فاطمہ اللہ کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تیری شادی علی سے ہونے والی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، مخدومہ فاطمہ رونے لگی۔ میرے آقا فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہے؟ تو حضور کی بیٹی کہتی ہیں مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آ گئی، کاش میری ماں خدیجہ ہوتی تو میری شادی کے موقع پر کچھ انتظام کرتی، میرے سر پہ اپنا دست شفقت رکھتی۔ میری ماں کا مکے میں انتقال ہو گیا، میری بہنیں اپنے گھر چلی گئیں، میرا کوئی نہیں سوائے آپ کے۔ حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا نہ رو، تیرا باپ محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رب کی رحمتیں تیرے ساتھ۔ خدا کی قسم حضور نے اپنے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، پرانا لباس تھا، پھٹے ہوئے دوپٹے تھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے کچھ دنوں پہلے، یہ بزرگ علماء کرام کی تقاریر کا اقتباس ہے، فرمایا کہ فاطمہ تجھے 2-3 دن 4 دن پہلے میں نے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، اور اس کپڑے کو تم نے رکھا ہوگا نا، ابھی نکاح سے پہلے اس صاف کپڑے کو، نئے کپڑے کو پہن لینا۔ پھر حضور کی بیٹی رونے لگی۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ اب کیوں روتی ہے؟ فرمایا بابا جان جو کپڑا آپ نے مجھے لا کے دیا تھا وہ کل میں نے مدینے کی غریب لڑکی آئی تھی میں نے اسے دے دیا ہے، میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی کی دست مبارک کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا، دل نے دل سے ملاقات کی، ایک جسم کے 2 سائے اکٹھا ہو گئے۔ حضور نے کیا کہا؟ اپنی بیٹی کے لباس کو دیکھا، دوپٹے کو دیکھا، معلوم کیا کہا حضور نے؟ اے میری بیٹی فاطمہ اسی لباس میں نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا۔ 40 ہزار روپے کے لاچے ہماری بہنوں کے جسم پہ، لیکن کبھی شکر کے سجدے نہ کر پائی، کبھی شکر کے سجدے نہ کر پائی۔ ذرا سی کھانے میں دیری کیا ہوئی، چائے نہ ملی، ٹوسٹ بٹر نہ ملا، کبھی مکھن نہ ملا تو شکایتیں اپنے ماں باپ سے کرتی۔ ماں باپ تکیے پہ آنسو رکھ بہاتے بہاتے سو جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی سسرال کی تھوڑی سی پریشانیوں پر پردہ ڈال دے تو اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں پر صفت ستاری ظاہر کرتے ہوئے میدان محشر میں پردے ڈال دے گا۔ کتنے FIR ہوئے، کیس ہوئے، سسرال کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کر سکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، پرانا کپڑا پھٹاؤ، کیسا کپڑا تھا بتا دوں آپ سے، مولا کائنات کے 3 یا 4 دن کے بعد شادی کے بعد ان کے دوست نے کہا علی مبارک ہو، حضور کی بیٹی تمہاری زوجہ بنی اور تم حضور کی بیٹی کے زوج یعنی شوہر بنے، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بتاؤ، سننا میری بہنوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی فاطمہ کے جسم پر شادی کی پہلی رات جو لباس تھا وہ زمینی تھا کہ آسمانی تھا؟ سننا صاحب، بلا وجہ یہ محفل نہیں ہے، کوئی خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی بچی، اپنے حبیب کی شہزادی کے تذکرے کو عام کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے اس کی۔
ورنہ ہم اور آپ یہاں پر نہیں ہوتے. سب کے ساتھ مصروفیت ہے, سب مصروف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہا, علی تمہاری بیوی جو فاطمہ آئی نا, تو یہ بتاؤ کہ تمہارے سسرال میں جب آئی تھی تمہارے گھر میں, تو کپڑا جو پہن کے آئی تھی وہ کپڑا حضور کا خریدا ہوا تھا کہ جبریل کا جنت سے لایا ہوا تھا؟ میرا یہی سوال ہے, وہ کپڑا زمینی تھا کہ آسمانی تھا؟ معلوم کیا کہا جناب مولا علی نے؟ فرمایا یہی میں بھی سوچ رہا تھا, لیکن جب اس روم میں گیا جس میں میری بیوی فاطمہ بیٹھی, جب میں اندر گیا تو میرے چیخ نکل آئی. مولا علی فرماتے میں نے جب غور سے دیکھا تو فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی, میرے قدم کی آواز سن کے کھڑی ہو گئی. پہلی رات مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو دوپٹہ میری بیوی فاطمہ کے سر پہ تھا اس میں 16 جگہ سے پیبند لگے ہوئے تھے, 16 جگہ سے وہ دوپٹے پھٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ آئے تھے, اور جیسے حضور نے آواز دی فاطمہ, آپ کا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا, آپ نے اسے سنبھالا, یوں موڑ کے کھڑی ہو گئی. جی بابا جان کیا بات ہے؟ حضور کو احساس ہو گیا کہ میری بیٹی فاطمہ کچھ چھپا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر کے آپ نے ہاتھ بڑھایا, اور ہاتھ بڑھا کر کے جب کھولا مخدوم کائنات کے ہاتھوں کو دوپٹے کو, وہ دوپٹہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا, کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا. پھر اس مخدومہ فاطمہ نے افسوس ظاہر کیا, بابا جان مجھے معاف کریں, میرے سسرال میں جو معاملات ہیں وہ اللہ کا شکر ہے. حضور نے ایک جملہ کہا تھا, فاطمہ جس پھٹے ہوئے دوپٹے کو تو چھپانا چاہتی ہے, اس کے ایک ایک دھاگے کو جنت کی حوریں دیکھنے کو بے چین رہی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل میں, یہ مبارک دوپٹہ ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ کوئی بات نہیں. فاطمہ کا دوپہر کے وقت نکاح ہوا تھا. مولا کائنات کو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ مسجد میں, کچھ غلام ہیں, بولے فلاں فلاں, بولے بٹھا دو. ایک اچھی رقم پر حضور نے اپنی بیٹی کی مہر طے کی, اور خود حضور خطبہ خواں, خطبہ پڑھنے والے کی حیثیت سے تھے. اور میرے آقا نے وہ رشتے جو جنت میں ہو گئے تھے اس رشتے کو ظاہری طور پر عملی جامہ پہنایا. اپنی مبارک مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, اور نکاح کے بعد علی سے فرمایا علی دوپہر کا وقت ہے, وداعی ابھی نہیں کروں گا, وداعی ابھی نہیں کروں گا, مغرب کی نماز کے بعد آنا تو وداعی کروں گا. اتنا کہا حضور نے, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے. حضور جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو فاطمہ سے مل کے جاتے تھے, اور جب کبھی بھی باہر سے آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. آج وہ فاطمہ حضور کے گھر سے جا رہی ہے, حضور کی بیٹی حضور کے گھر سے جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آ جاؤ, تمہارا شوہر علی دروازے پر تمہارا انتظار کر رہا. مولا کائنات دروازے پر تھے. حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا, میری بیٹی سہمی سہمی ہوئی, پرانے لباس میں دروازے کے قریب میرے پاس آ گئی. حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. امی عائشہ کہتی حضور رو رہے تھے. حضور کے رونے کا انداز دیکھ کے ہم بھی رونے لگے. حضور کی اور بیویاں جو گھر پہ تھی سب اکٹھا ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, بار بار اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی چومتے تھے. میری فاطمہ تو میری جیسی ہے, میری بیٹی فاطمہ تو خدیجہ جیسی ہے, تیری 3 بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں, آج تو میرے گھر سے جا رہی ہے, اللہ میری بیٹی پر کرم فرمائے. پھر حضور نے ہر طرف نظر ڈالی تو آواز دی, یہ بتاؤ میرے گھر کی عورتوں میری ماں نہیں آئی؟ کیسے موقع پر حضور نے اپنی ماں کو یاد کیا, جیسے موقع پر ہم نے اپنی ماں کو بھلا کے رکھا ہے. بھول جاتے ہیں, 2-3 سالوں کے بعد بھول جاتے ہیں. ماں کا انتقال کب ہوا تھا, تیرا جو تاریخ تھی 17 تاریخ تھی, یہی سب کرتے کرتے بھول جاتے ہیں. قبریں بھول جاتے ہیں, ماں باپ کی قبروں پہ جوتے پہنے کھڑے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار یہ تیری ماں کی قبر ہے, ارے مجھے نہیں معلوم تھا. حضور اپنی بیٹی کو کیسے یاد کرتے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, فاطمہ تم سسرال جاؤ. لیکن جب حضور نے مڑ کے دیکھا تو گھر کی عورتیں کھڑی تھیں. فرمایا حضور نے میری ماں نہیں آئی؟ تو امی عائشہ, کسی نے کہا کہ آپ کی امی کون؟ تو فرمایا میری وہ ماں جس نے میری ماں کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ میری خدمت کی ہے, اسے ام ایمن کہتے ہیں. میری ماں کو بلا کے لاؤ. حضور کی 4 عورتوں نے بڑی خدمت کی. ایک امی آمینہ حضور کی سگی ماں, امی حلیمہ, ایک ام ایمن, ایک مخدومہ فاطمہ بنت اسد, جو مخدومہ فاطمہ کی ساس تھیں, مولا علی کی بیوی تھیں, حسن حسین کی نانی تھیں, حضور کی چچی تھیں, حضور کی سمدھن تھیں. سمجھ گئے؟ میرے آقا فرماتے ام ایمن نہیں آئی, بوڑھی بہت ہو چکی تھی. جا کے کسی نے دوڑ کے کہا کہ حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں. ام ایمن بوڑھی تھی, وہ بہت کمزور تھی, لیکن پھر بھی حضور کے بلانے پر دوڑتی ہوئی آئی تو حضور کی بارگاہ میں جھک گئی. جی آقا جان کرم فرمائیں. حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں ادب سے سلام کرتی تھی.
حالانکہ حضور کو پالا تھا انہوں نے، حضور کو اپنی باہوں میں لے کے کھلایا تھا حضور کو، ام ایمن، لیکن جب بوڑھی حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو آداب بجا لاتی تھی، ادب کے ساتھ آتی تھی۔ ام ایمن آگئی، جی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ام ایمن میری ماں، میری بیٹی فاطمہ رخصت ہو رہی ہے، میری خدیجہ نہیں ہے، میری سب بیویاں میرے گھر میں، تو ایک کام کر۔ بولے کیا آقا؟ فرماتے میرے آقا میری فاطمہ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے اور میری فاطمہ کو اس کی سسرال پہنچا کے آ، جا جا میری فاطمہ کو میری سسرال پہنچا کے، میری فاطمہ کو اس کی سسرال پہنچا کے آ۔ جیسے مولا علی آگے آگے، مخدومہ فاطمہ پیچھے، ان کے پیچھے ام ایمن، یہ تین نفوس قدسیہ نکلے۔ حضور نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ، مولا کائنات ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ سنو۔ جی بابا جان کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، محبتوں کی رات ہے، پیار کی رات ہے، دو روحوں کے اتصال کی رات ہے، لیکن اے علی اے فاطمہ ایک بات یاد کرنا، آج کی رات میں میرا انتظار کرنا، میں تم دونوں سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ کون باپ جاتا ہے اپنی بیٹی کا؟ اگر بیٹیاں غریب گھر میں چلی جاتی ہیں تو سگا باپ بھی رشتے کمزور کر دیتا ہے، اگر بہنیں سگی غریب گھر میں چلی جائیں تو سگا بھائی بھی اپنے رشتے کمزور کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کی درازی عمر کی سب سے زیادہ بھیک مانگتی ہیں۔ کسی بھی جوان لڑکے کو بیمار دیکھتی ہیں تو اسے اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بھائی کی یاد آتی ہے۔ کبھی کسی بوڑھے کو کھانستے ہوئے دیکھا لڑکیوں نے تو اپنی سسرال کے علاقے میں تو اس کو اپنے باپ کی یاد آتی ہے۔ سسرال کی زمین کو بھولتی کبھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ سسرال کی ذمہ داریاں اس پر زیادہ ہو جاتی ہیں، اسے بھولنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن و دماغ میں اسے رکھتی ہیں۔ معلوم ہے میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ علی آج میں تم دونوں سے ملنے رات میں آؤں گا ضرور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی حضور نے، اب یہ قافلہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ میں نے وہ گھر مکہ شریف میں مدینہ پاک میں دیکھا ہے جس گھر میں ودا ہو کر کے مخدومہ کائنات تشریف لائی تھی۔ پورے گنگا پور کے کیا پورے جوار کی کوئی بیٹی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، سب بھاگ جائیں آدھے گھنٹے میں۔ جس گھر میں حضور کی بیٹی نے اپنی زندگی گزاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا گھر تھا، چھوٹا سا مکان تھا، اب اسے چھوٹا کہتے ہوئے ادب کے خلاف لگتا ہے۔ ساری بڑائیاں اسی گھر سے ظاہر ہوئی ہیں، سارا بڑا پن اسی گھر سے ظاہر ہوا ہے۔ جس کے شہزادے چھوٹے تھے تب بھی چھوٹے نہیں تھے، اس وقت بھی سب سے بڑے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ حسن بریلوی نے کیا کہا تھا؟ سیر گلشن کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ معین جامی کلکتوی مرحوم نے کہا تھا ہر قدم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت، جب چلی تھی فاطمہ سسرال مئیکا چھوڑ کر۔ حضور کی بیٹی پیدا ہو گئی، حضور روتے رہے، عشاء کی نماز پڑھی، حضور نے اکیلے نکلے اپنی بیٹی کے گھر کی طرف، اکیلے نکلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مبارک شہزادی کی سسرال، اور جیسے حضور پہنچے نا تو دروازے پہ حضور نے دستک دی، حضور نے دستک دی۔ جیسے حضور کی دستک کی آواز اندر پہنچی، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں اے میرے شوہر میں اپنے ابو کی انگلیوں کی دستک کو پہچانتی ہوں۔ یہ دستک کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ دستک میں اپنے ابو کی ان کے جسم کی خوشبو کو دستک کو پہچانتی ہوں۔ دونوں دوڑ کر کے دروازے پر آئے، دروازہ ایک کو کھولنا تھا لیکن دوڑ کے دونوں آئے۔ کیوں؟ صوفیہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اے بیٹی دروازہ کھول دے کوئی آیا ہے، اے بیٹے دروازہ کھول دے کوئی آیا ہے، آؤ دروازہ کھول دے کوئی آیا ہے۔ جب حضور کسی کے گھر میں دستک دیتے تھے تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم دروازہ کھول دو، پورا گھر دروازے پہ چلا آتا تھا۔ شاعر نے کہا تھا دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔ آقا رسول دروازے پر کھڑے ہیں، نبیوں کا امام دروازے پر کھڑا ہے، سلطان الاولیاء سلطان الانبیاء وجہ تخلیق کائنات دروازے پر ہیں، دروازہ کھولا گیا، سلام نیاز پیش کی مولا کائنات نے، مخدوم کائنات نے، حضور نے مبارکبادیاں پیش کی، اندر حضور تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ مخدوم کائنات بیٹھ گئیں، پھر فرمایا حضور نے علی ایک گلاس پانی لے کے آؤ، آج شادی کی پہلی رات ہے بیٹی کی۔ علی ایک گلاس پانی لے کے آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا۔ دم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو آدھا قریب پیا، پینے کے بعد چلو میں پانی بھرا حضور نے اور لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے مبارکہ پہ چھینٹے مارے، پھر دوسرا پانی لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی مخدومہ کائنات کے سینے اطہر پہ چھینٹے مارے،
پھر تھوڑا سا پانی لیا اور لے کر کے آپ نے مولائے کائنات کے مبارک چہرے پر چھینٹے مارے. گلاس کا پانی ختم ہو گیا. حضور نے گلاس قریب میں رکھ دیا. فرمایا فاطمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, علی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آمین کہنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا آپ بھی دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. مخدوم کائنات اور مولا علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے اے میرے مولا, میری بیٹی فاطمہ اور میرے علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. ذرا محبت سے بولے, اے میرے مولا میرے فاطمہ میرے علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. اتنا کہنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے آئے. اگر دل کو خوشی محسوس ہو تو بتا دوں, آج جو میرا محی الدین شاہ بغدادی کی چوکھٹ ہے شاہ پور میں, یہ اسی دعائے محمدی کی برکت ہے. خواجہ حسام الحق جو لیٹے ہیں مانک پور شریف میں, اسی دعا کی برکت ہے. نعیم عطا شاہ عبدال جو لیٹے ہیں سرون میں, اسی دعا کی برکت ہے. خواجہ کڑک عبدال شاہ جو کڑا شریف میں, اسی دعا کی برکت ہے. خواجہ نواب علی شاہ قاضی پور شریف میں لیٹے ہیں, اسی دعا کی برکت ہے. بات آگے بڑھے گی. سرکار وارث پاک اسی دعا کی تاثیر لیے ہوئے ہیں. سرکار مسولی, سرکار ماسا شیخ ردولوی, یہ اسی دعا کی برکت ہے. اجمیر جاؤ گے تو غریب نواز اسی دعا کی برکت سے ہے. اگر کچوچا شریف جاؤ گے تو سرکار مخدوم سمنا کی چوکٹ اسی دعا کی برکت سے ہے. اور بغداد جاؤ گے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ اسی دعا کی برکت سے ہے, جس کو دعائے محمدی کہا جاتا ہے. شادی کے 9 مہینے کے 10 مہینے کے بعد سرکار مولائے کائنات حضور کی بارگاہ میں آئے. بولے ابو میرے آقا مبارک ہو مبارک ہو. حضور فرماتے علی کیا ہوا؟ بولے میرے گھر میں پہلی بہار آئی ہے. بہار کا مطلب کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا سا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں. سمجھ گئے؟ فرمایا کہ میرے گھر میں پہلی بہار آئی ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے میرے گھر میں امام حسن پیدا ہوئے ہیں. حضور فرماتے علی چپ رہو, مجھے کیا مبارکباد پیش کرتے ہو؟ میں نے صبح فجر کی نماز کے وقت 4000 فرشتوں کو دیکھا ہے, تمہارے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مدینے والو تمہارے شہر میں جنتی نوجوانوں کا سردار آیا ہوا ہے, جسے دنیا امام حسن کہتی ہے, جسے دنیا امام حسن مصلح امہ کے لفظ سے ٹائٹل سے جانتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ مبارک فیضان و کرم جھوم کے برسا. دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں آپ کو ضروری نہیں مل جائیں, لیکن امام حسین کا کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور مل جائے گا. مخدوم کائنات کی کوئی نہ کوئی اولاد ضرور مل جائے گی. یہ کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ وہی دعائے محمدی ہے جو فاطمہ اور علی کی آمین پر اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل انور شریف مخدوم کائنات سے چلی. حضور کی 7 اولادوں میں 6 اولادوں کا انتقال مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو چکا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو سب سے آخری بیٹی ہے مخدوم کائنات, ان کا انتقال بھی حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. یعنی حضور کے وقت ظاہری وقت میں حضور کی 6 اولادوں کا انتقال ہوا, اور مخدوم کائنات کا حضور کے وصال اقدس کے بعد وصال ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شادی کا فیض اس طریقے سے جاری وساری ہے. آج پوری دنیا ان نکاحوں من سنتی کے گرامر سے واقف ہونا چاہتی ہے, ورنہ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ, لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے بیماریاں پھیلاتے ہیں کہ آج پوری دنیا ان سے خوف کھاتی ہے. لیکن حضور کے کریکٹر کو, حضور کے کردار کو, حضور کی سیرت کو, حضور کی آئین کو اگر فالو کیا جائے تو 2 ٹوٹے ہوئے گھروں میں کس قدر اتحاد و ملاپ پیدا ہو جائے گا. یہ اسی قول مصطفیٰ کی عظیم الشان دلیل ہے. برکت والی مبارک شادی ہے. دعا فرمائیں زمین ہند پر ہی نہیں عالم انسانیت پر کوئی لڑکی اچھے رشتے کے منتظر ہو تو دعا ہے اللہ اس کے لیے غیب سے رشتے کا انتظام فرما دے. اور ایک گزارش یہ ہے, رشتے جب بھی ہوں ایک بات یاد کر لیں. آج لڑکیاں کبھی دیکھیں نا بازاروں میں, کبھی مزاروں پہ, کبھی آستانوں پر بال کھولے ہوئے جھومتی رہتی ہیں. پتہ چلا شیاطینی اثرات نے شادی کے بعد گھیر لیا ان کو, نفس اور شر نے ان کو اپنے انڈر میں لے لیا. صوفیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, پہلے کے دور میں جب شادی کی تاریخ کنفرم ہو جاتی تھی تو گھر کے لوگ کسی نہ کسی دن نمازی کو بلا کے, پیر صاحب کو بلا کے, سادات کرام کو بلا کے کہتے تھے میری بیٹی کی شادی فلاں تاریخ میں ہے. اور پھر وہ یہ کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھواؤں گا, جہاں میری بیٹی کا عقد ہوگا, نکاح ہوگا. تو ہر آنے والا نمازی سیدزادہ بزرگ اس زمین پر کھڑے ہو کے دعا کرتا تھا تاکہ اس زمین پر بے برکتی نحوست قبضہ نہ کر سکے. آج جو رشتے ٹوٹتے ہیں آسیبی معاملات میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال سے تاریخیں فکس ہوتی ہیں. ہم 2 سال سے یہی کہتے ہیں یہاں روٹی بنے گی, یہاں کھانا بنے گا, یہاں ڈیگ رکھیں گے,
یہاں کیفے ہاؤس بنے گا، وہاں پان کی رکھی جائے گی، وہاں باراتیوں کا استقبال ہوگا، اور پھر نکاح کہاں ہوگا؟ وہ جب قاضی جی گھر کے اندر جائیں گے تب لڑکی کے سر پہ ایک چادر رکھ دی جائے گی، اسے دو عورتیں سہارا دے کے لائیں گی اور کہیں گی بیٹا بیٹھ جا، پیچھے کنشتر رکھا ہوگا، دائیں طرف دیگ رکھا ہوگا، اور کوئی آئے گا تو ہنگامہ ہوگا اس طریقے سے، پھر کوئی کہتا ہے جگہ اچھی نہیں ہے یہاں سے اٹھاؤ وہاں لے چلو، ایسے ہی بیٹی کو تازیہ بنا کے پورے گھر میں لوگ گھماتے رہتے ہیں، قاضی جی رجسٹر لے کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے شادی کی تاریخ کنفرم ہو ویسے ہی نکاح کی جگہ بھی کنفرم ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہیں؟ جیسے شادی کی تاریخ کنفرم ہو، یہ پان بنے، یہ کیفے ہاؤس، یہ چائے، یہ استقبال روم، یہ باراتیوں کے ویٹنگ روم، یا دولہا بیٹھے گا یا اس کے کپڑے تبدیل ہوں گے وغیرہ، نہ 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 میرے بھائی، یہ سب اپنی جگہ پہ جیسے شادی کی تاریخ ہو پورا گھر بیٹھ کر کے فیصلہ کرے نکاح کہاں ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کوئی نمازی آئے، آئیے علی صاحب یہی جگہ پر میں نکاح پڑھواؤں گا، آپ دعا کر دیجئے۔ مولانا ابو طالب صاحب یہی جگہ پر میری بیٹی کا نکاح ہوگا، دعا کر دیجئے۔ یہ دعا کرتے رہیں گے، اس زمین سے برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اگر ہم نے اس زمین کی طرف توجہ نہیں دی تو شیاطین اس زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں جہاں نکاح ہونے والا ہوتا ہے، اور جب ان کے قبضے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے، جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا تو لڑکی سے پہلے ہزاروں شیاطین کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آستانوں میں کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، میری بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنی محفل کا حصہ بنایا۔ کوشش کر کے لڑکیاں باوضو نکاح کی محفل میں بیٹھا کریں، ان کے آس پاس جو ان کی پھپھو خالہ بہنیں بیٹھتی ہیں نا، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی باوضو بیٹھا کریں انشاءاللہ بولے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری جملہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی مرضی ہے کہ جیسے یہاں پر نکاح ہوگا انشاءاللہ، کسی کیمپس میں، کسی ہال میں، کسی لاج میں، ہاؤس میں نکاح نہیں، آپ کے گھر میں نکاح ہونے والا ہے تو 3 دن پہلے، کتنے؟ اگر یہ جگہ نکاح کی فکس ہو رہی ہے تو اس جگہ پر 3 دن پہلے اس جگہ پر معلوم ہے کیا کرنا چاہیے؟ 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ رحمان اور 311 مرتبہ کلمہ شریف۔ کوئی عورت یا کوئی مرد، کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ضرور وہاں پر پڑھے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ سورہ یاسین بولے، 1 مرتبہ سورہ رحمان اور 311 مرتبہ کلمہ شریف۔ 3 دن تک لگاتار وہاں پر پڑھیں، اور جب بارات کے آنے کا ٹائم ہو تو 2 رکعت نفل نماز بھی وہاں پڑھنا چاہیے تاکہ شیاطین کلمات خیر سے بھاگ جائیں اور یہ شادی نور نور میں تبدیل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی رخصتی کے وقت وہ کیا، وہ میک اپ، وہ خوشبو چیزیں ہوتی نا ان کے بدن پہ لگی ہوتی ہے، اس لیے شیاطینی خطرات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمامی شر سے محفوظ رکھیں ان بیٹیوں کو۔ بزرگوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی سسرال کی طرف جایا کریں، اور گھروں کو آباد کرنے کے لیے صوفیہ نے فرمایا لڑکیوں کو چاہیے اپنے سسرال کے معاملات کو اپنے ہی دل تک رکھا کریں، اپنے میکے میں اسے ظاہر نہ کیا کریں۔ اگر کوئی تکلیف ہوا کرے تو اپنے گھر میں چپکے سے مصلی بچھا کے اللہ سے کہہ دیا کریں۔ اس میں بہتری ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میں آپ سب کی طرف سے، ڈو بھائی کی طرف سے بہت بہت خوشیوں کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آئیں گے۔ دعا کریں۔ اچھا سے ہی بتائیں کہ حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ حضور کا ذکر، حضور کے گھر کی باتیں، دل کہتا ہے ایسی ہی ہوتی رہیں، ایسی ہوتی رہیں، ایسا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ غریب بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرمائے، ہندو مذہب کی لڑکیوں کے لیے بھی اللہ ایسے رشتے دے جو ایمان لانے کا سبب بن جائیں۔ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائی تبریز بھائی کی شادی کو قبول فرما لے، تمامی لوگوں کے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا ہو، اور اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے۔ ابھی یا اس کے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔